السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو معزز سامعین حضرات، تو ہم نے کچھ ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے گائس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں گائس، مائی یوٹیوب چینل ذکر رحمان انصاری، ہم آپ لوگوں کے سامنے آئے دن ماہی موان جواری کے اندر بازار کی مسجد کے امام ابھی وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے امام، ان کا جمعہ کا بیان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایسے ایسے ویڈیو، ایسے ایسے چیز آپ لوگوں کے سامنے ہم دکھاتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بیان کو سنیے، عمل کیجیے اور دوسرے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ اللہ کے نام پر شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ لوگ اتنا ویڈیو کو شیئر کیجیے پورے عالم اسلام تک، مسلمان بھائیوں کو کان تک پہنچے۔ آج کل مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد انسان دارو اور شراب پیتا ہے۔ بہت دقت کی بات ہے۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے دارو حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بولی ہے اس پر عمل کیجیے، نہیں تو آج کے دور کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلمان کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ ایمان کے راستے پہ چلو گے تو آپ کو اللہ رب العزت کہیں سے کہیں تو مدد دیکھیے نہتے فلسطین کے اوپر کیسا ظلم کر رہا ہے اسرائیل۔ آج اللہ رب العزت نے دکھا دیا، اسرائیل ہونے پہ وہ گرو کر رہا ہے۔ میں نیتنیاہو نہ ہوتا تو کتے کی اولاد کتا بننا سوچتا۔ اس ویڈیو کو دبا کے شیئر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے سامنے میں آئے دن جمعہ کا بیان لے کے آتے رہتا ہوں۔ آج مجھ سے اس کے اندر بہت یہ ہو گیا، میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا۔ آج انشاءاللہ 26 تاریخ کے دن انشاءاللہ العزیز ویڈیو اپلوڈ ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش، جیسے آپ لوگوں نے دین کی بات کو سپورٹ کیا، ایسے ہی آج لائف آج جو ویڈیو جانے والا ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا ایک سنت بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ بھی ہے۔ اس کے زیادہ ہم یہ نہیں، اس کے ایک ایک شبد سے ہم آپ لوگوں کو آغاز کریں۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں، سپورٹ کریں اور اس بیان کو دماغ کو خالی کر کے بیان کو سنیں۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ ہم دین کی بات کو پھیلائیں گے۔ مجھے بھی جس بھائی جس بہن نے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسرے بھائی کو بھیجے گا سننے کے لیے اور سنے گا تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس نیت سے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب چینل ذکر رحمان انصاری بلاگ۔ تفسیر ہے کہ اگر مسلمانوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کافروں کی گھروں کے چھتوں کو اور سیڑھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے چاہتے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک دنیا اتنی بے وفا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کے چھتوں کو اور سیڑھیوں کو سونے چاندی کی بنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی کے پاس سے کچرا دار کے پاس سے جا رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری کو وہاں دیکھا، مری ہوئی بکری کے بچے کو، اس کی کان کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کی یہ مری ہوئی بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی حیثیت ہے؟ کہا کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اس مری ہوئی بکری کے بچے کے برابر کی حیثیت ہے۔ یعنی دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے سارے خزانوں کے ساتھ اور اپنے سارے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟
इस छोटी सी दुनिया में, इस दुनिया के चंद सालों सामान्य चंद मालो दौलत में ये दुनिया का 1 BHK बनाने के लिए तो अपना 40-50 साल निकाल देता है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ दुनिया में जमा करने के लिए तो अपनी जिंदगी के खून पसीने को एक कर देता है, और 1, 2, 3 प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा देता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस ईमान का एक जर्रा बचा कर देकर आएगा, अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत का मालिक बना है। दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। हम जब छोटे छोटे थे तो हम जो है बयान में बैठते थे, तो जब ये सुनते थे तो समझ में नहीं आता, हक है, सच है, अल्लाह ने फरमाया हक है, सच है, लेकिन समझ में नहीं आता। दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। मुझे अभी तक तो पूरा माही में पूरा नहीं देखा। कितने साल से माहिम कर रहे थे? 40 साल। माहिम का एक एक कोना पता है? तो फिर नहीं, अभी इसमें कई ऐसी जगह है जहाँ कभी गुजर भी नहीं हुआ। फिर मुंबई, फिर महाराष्ट्र, फिर इंडिया, फिर एशिया, फिर दुनिया। अल्लाह ताला सबसे अदना दर्जे की जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत का मालिक बनाए। तो समझ में नहीं आता था दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत और वो भी सबसे अदना दर्जे की जन्नती को, तो औसत दर्जे की जन्नती को कितनी और आला दर्जे की जन्नती को कितनी, तो इतनी बड़ी मतलब समझ में नहीं आता। जब साइंस में पढ़ने लगे कि ये दुनिया की हैसियत हमारे सोलर सिस्टम में इतनी सी, और हमारी कहकशा मिल्की वे गैलेक्सी में एक नुक्ते के बराबर नहीं है, एक नुक्ते के बराबर। ये सूरज जो है एक नुक्ते के बराबर नहीं। और अगर कायनात का नक्शा बनाए, जितना इल्म है इंसानों को, साइंसदान कहते हैं कि हमें कायनात का 3% इल्म है जो लाइट में है, जो रोशनी में है। बाकी 97% हिस्सा जो अंधेरे में है उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं। जो 3% मालूम है उसके अंदर अगर कायनात का नक्शा बनाए तो हमारा ये सूरज और हमारे ये सारे सैयारे और पूरी कहकशा, पूरी गैलेक्सी एक नुक्ते के बराबर है, एक नुक्ते के बराबर है। अगर एक ऐसे डॉट लगा दे तो वो बहुत बड़ा हो जाए। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को 10 नुक्ते दे दे तो अल्लाह के खजाने में क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे अदना दर्जे की जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे। लेकिन इस दुनिया के चंद टकों के चक्कर में और चंद पैसों के चक्कर में हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भुला रखा है। अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी उसको हमने भुला रखा है। ये दुनिया की जिंदगी चंद मिनटों की जिंदगी है, कब किसका वक्त आ जाए कोई भरोसा नहीं। कोई फिक्स है कि बूढ़े होकर ही मरना है? कोई लिखा के लाया कि 60 साल की उम्र में मरना है? ये तो पैदा होने से बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक हर एक के हर तबके के लोगों को मरते हुए देखा और उनके जन्नतों में शिरकत की। ये दुनियावी जिंदगी है, इस धोखे का। कुरान की एक आयत है, अय्युम बसरुका अय्युम हदीद, कि आज तेरी आंखें लोहे की तरह होगी, यानी आज तेरी आंखें खुली, मरने के वक्त आंखें खुलेगी, लेकिन उस वक्त की आंखों का खुलना कोई फायदा नहीं देगा। आज हम पाप में जी रहे हैं, आज हम धोखे में जी रहे हैं। एक आदमी सो रहा है अपने पलंग पर, खटिया पर सो रहा है, वो हाथ देख रहा है। हाथ क्या देख रहा है? बहुत बड़ा महल है, मैं बहुत बड़ी गाड़ी में सफर कर रहा हूँ और हर तरफ दाम बिखरे हुए हैं और आलीशान जो है कालीन बिछे हुए हैं। मेरी गाड़ी रुकी, 5 लोग आए दरवाजा खोलने के लिए और मैं कालीन पर चल रहा हूँ और महल में दाखिल हुआ और महल सजा पड़ा है और खाने की टेबल लगी हुई है, बेहतरीन खाने सजे हुए हैं। तो ख्वाब में बैठता है, खाने का लुत्फ उठाता है, ओहो क्या मजेदार खाना है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं कि न वो महल है, न वो गाड़ी है, न वो खाने की मेज है, न जो खाने का जायका आ रहा था वो जायका करती। ये दुनिया की जिंदगी। आदमी सोचता है वो मेरे पास इतनी दौलत है, इतना माल है, इतना रुपया है, इतनी दुकानें हैं, इतनी मकान है, इतनी जायदाद है, इतनी गाड़ियां हैं। फिर मरता है तो देखता है मेरे पास कुछ भी, बदल के कपड़े तो उतार लिए जाते हैं, बदल के कपड़े अगर अंगूठी कोई फंसी हुई होगी उसको काट के निकाल दिया जाए, कोई सोने का दांत लगा होगा उसको भी
لپیٹ کر اپنے ہی گھر والے منومن مٹی کے نیچے دفنا کیا جائے. 3 دن 10 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال یاد کرنے کے بعد پھر ایسے ہو جائے کہ جیسے ہم ابھی کبھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں. نسیم نسیہ، یعنی جس کو یاد تو نہ کیا جائے بلکہ اس کی یاد کرنے تک کو بھلا دیا جائے. آج کتنے ہیں ہم میں سے جو اپنے دادا کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں جن کے دادا کا انتقال ہو گیا ہو سال 2 سال پہلے، اور جن کا 10 سال پہلے ہو گیا ہو، کون سے موقع پر یاد آتے ہیں؟ آدمی یہ سمجھتا ہے میری وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے؟ دنیا کو دنیا مزرعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے کہ دنیا کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا. یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنائی، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بنایا. اس لیے جب آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کا صبح سے لے کر شام تک اور رات کے سونے کے بعد تک ان کی فکریں صرف اور صرف آخرت کی ہوتی ہیں. جب آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے اور ان کی دنیا میں مشغولی کو آپ دیکھیں گے تو بالکل آٹے میں نمک کی بات. اور آج ہماری زندگیوں کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارا دن کا جو ہے 18 گھنٹہ 20 گھنٹہ ہمارا جو ہے دنیا کے لیے بنتا ہے. اور کل ملا کر اگر 5 نمازوں کو ملا لیں تو دن میں 1 گھنٹہ، اور اگر کوئی ملاقات وغیرہ میں بیٹھتا ہے تو 2 سے 2.5 گھنٹہ آخرت کے لیے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے دنیا کی محنت ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تجھے رہنا ہے. کیا نصیحت کی؟ دنیا کی محنت ضرور کرنا اس لیے کہ دنیا میں تجھے رہنا ہے. پھر فرمایا کہ آخرت کی محنت بھی ضرور کرنا اس لیے کہ آخرت میں بھی تجھے رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کی محنت اتنی کرنا جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی محنت اتنی کرنا جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50-60 سال. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے بتلایا کہ اگر پوری دنیا کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے اور اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا کو مسلط کیا جائے جو 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ لے کر دے تو وہ دانے کب ختم ہو گئے؟ پوری دنیا کو چٹیل میدان بنا کر رائی کے دانوں سے بھر دے اور ایک چڑیا کو مسلط کرے کہ وہ 1000 سال بعد آئے ایک دانہ لے کر دے، وہ دانے کب ختم ہو گئے؟ بھی کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی میں بھی ختم. اس کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے؟ جب ایک 1 BHK بنانے کے لیے پوری زندگی تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بنانے کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے؟ اور وہ کتنی رہی ہے؟ ہم بالکل الٹی دشا پر چلتے ہیں. جانا ہے چرچ گیٹ کی طرف، بیٹھے گولی گولی کی ٹرین. کب پہنچیں گے چرچ گیٹ؟ کبھی نہیں پہنچیں گے، بلکہ جتنا چلتے جائیں گے اتنا دور ہوتے جائیں گے. جنت کی طرف جانا ہے، دنیا کی طرف بھاگنا. اللہ کی طرف جانا ہے، مال کی طرف بھاگنا. اعمال کی طرف جانا ہے، مال کی طرف بھاگنا. بالکل الٹی دشا میں چلتے. اس لیے جاگنے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں موقع دیتے ہیں. مرنے کے بعد اگر مرنے کا وقت قریب آ گیا، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بولے گا یار میں ایک گھڑی کی مہلت دینے میں توبہ کرتا ہوں. ایک گھڑی کی مہلت دینے. اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں آئے تھے اس دنیا میں اور کہاں جانا ہے مرنے کے بعد.
یہ فرمایا کہ عقیدہ آخرت کی بنیادی عقیدہ ہے، جس کا اس پر ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک کافر آیا، چند موسیدہ ہڈیوں کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے سے پسند دیا اور پھونک مار کے اڑا دیا۔ کہنے لگا کہ آپ اسے بھی جمع کریں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں آیت بتائی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جمع کریں گے، بلکہ تمہاری انگلیوں کے پھوڑوں تک کو جمع کریں گے۔ تو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے کہ زندگی کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ پوری زندگی اس چیز کو حاصل کرنے میں گزاری جس کو ہم موت پر چھوڑ رہے ہیں۔ پوری زندگی کس کو گزاری؟ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں گزاری جس کو ہم موت کے وقت چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، اسے کہتے ہیں رقائق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو جمعہ کے خطبات ہوتے تھے وہ رقائق میں سے ہوتے تھے، یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں رقائق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہذه اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت، موت کو کثرت سے یاد کیا۔ آدمی کسی بھی لذت میں ہو اس کو موت کا خیال آ جائے، ساری لذتیں ختم ہو۔ موت کا تصور اگر آ جائے، قبر کا ایک تصور اگر آ جائے تو اس کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ موت کو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تمہارے مرحومین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنے اعزاء و اقارب کو دفنانا چھوڑ دو اور انہیں جنگلوں میں چھوڑ کر اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے نکل جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں کھانے کمانے اور مر جانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ ہمارے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اور کئی ہزار سال پہلے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کس کو کتنا ملنا ہے۔ جتنا جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس سے ایک دانہ زیادہ اسے مل نہیں سکتا۔ دنیا کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اندر، یہ بلکہ پوری انسانیت کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سوچتے ہیں دنیا ملے گی محنت سے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ جتنی محنت کریں گے اتنی دنیا ملے گی۔ سب کا یہی سوچنا ہے کہ بھائی جتنی محنت کریں گے اتنی دنیا ملے گی۔ اور دین کے سلسلے میں ہمارا سوچنا ہی ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دیں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توفیق دے دیں گے اتنا دین پر عمل کریں گے۔ اللہ کے بالکل الٹ سوچ ہے، دنیا ملے گی مقدر سے، دنیا ملے گی مقدر سے۔ دنیا کا پورا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر پر رکھا ہے۔ کوئی سر پٹک کے مر جائے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی سے 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتا۔ اگر دنیا محنت پر ہوتی تو آج مزدور طبقہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا، جو صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، اور جو اپنے آفسوں میں پیر پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دنیا کے لیے محنت نہیں کی، انہیں دنیا مل گئی۔ کروڑپتی باپ مر گیا، بیٹا کروڑپتی بن گیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کتنے انگوٹھا چھاپ جنہیں جو ہے اپنی دستخط تک کرنے کی آدمی کی کئی فیکٹری ہے، اور کتنے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز ان کو سلام ٹھوک رہے۔ دنیا محنت پر نہیں ہے، دنیا مقدر پر ہے۔ کوئی آدمی پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے جھوپڑے سے باہر نہیں نکل پاتا، اور کوئی آدمی تھوڑی بہت محنت کر کے کئی پراپرٹیز بنا لیتا ہے۔
دنیا مقدر پر ہے، جس کے مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنی مل کر رہے گی. اور دین محنت پر ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کا مجاہدہ اختیار کریں گے ہم انہیں دین دکھائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے دین کے لیے محنت نہیں کی اور اسے دین مل گیا؟ دیکھا کبھی؟ کئی بہت مرتبہ بہت سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ظہور کے لیے ایسے واقعات کو مدار کرتے رہتے ہیں. جیسے فضائل اعمال میں بھی ایک واقعہ دکھتا ہے کہ وہ صحابہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کشتی پر پھنس گئی اور ایک جزیرے پر چلے گئی اور وہاں ایک آدمی ملا اور اس کو اللہ کے بارے میں بتلایا اور وہ ایمان قبول کر لیا. اس کی کچھ دن بعد کا انتقال. تو بعض مطلب حال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ظہور کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کا دین کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا دین ملے گا. جو تھوڑی محنت کرے گا اسے تھوڑا دین ملے گا، جو زیادہ محنت کرے گا اسے زیادہ دین. آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ دنیا کے لیے محنت نہیں کی، دنیا میں نہیں، لیکن کبھی یہ سنا کہ دین کے لیے محنت نہیں کی، دین مل گیا؟ یا کبھی یہ سنا کہ ایک آدمی نے دین کے لیے بہت محنت کی اسے نہیں ملا؟ دنیا کا بازار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر پر رکھا ہے اور دین کا بازار اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت اور مشقت پر رکھا ہے. دین کے لیے جتنا مجاہدے اٹھائے گا، دین کے لیے جتنی قربانیاں دے گا، اللہ کے لیے جتنا لگائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دین دے گا. اور قربانیاں صرف مالی نہیں، قربانیاں جانی مالی دونوں. آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت یعنی پیسے سے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت. کسی غریب کو کھلا دیا، کسی مسجد میں لگا دیا، کسی مدرسے کی تعمیر میں لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ کیا عمارت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا کچھ لوگوں نے کہ مسجد حرام کی تعمیر کو اور حاجیوں کی خدمت کو ان لوگوں کے مد مقابل سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دین کے لیے مال تو لگایا، لیکن مال سے زیادہ اپنے جسم کو مشقت بڑھایا، جان لگائی. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ صحابہ میں انہیں پر گرنے والے چند لوگ ہیں جو مالدار ہیں، باقی سب نے دین کے لیے اپنے جسم کو لگایا. ہم دین کے لیے کچھ مال کو الگ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے 2-3 عبادتوں کو، چند عبادتوں کو چھوڑ کر باقی ساری عبادتیں جانی ہیں. مالی عبادتیں بہت کم ہیں، باقی ساری عبادتیں جانی ہیں. اپنے آپ کو دین پر لگا. اس کے لیے جو ہمارے اکابرین نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کچھ وقت نکالنا اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اپنے دین کو بنانے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اپنی زندگی کے روح کو موڑنے کے لیے اور دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور آخرت کی اہمیت کو جاننے کے لیے کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنا کچھ لگانا دین کے ساتھ. جب تک اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں اور اس دنیا کے ماحول کو چھوڑیں گے نہیں اور دینی ماحول میں رہیں گے نہیں تو اس دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ نہیں ہوگا. ایک سکہ ہے، وہ نالے میں گر گیا، اب اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا، پھر اس پر 1 لوٹا پانی ڈالو گے تو صاف ہو جائے گا. اگر اس کے وہاں رہتے ہوئے اس میں پانی کی بالٹی بہا دو گے وہ صاف ہوگا؟ اس کو اس ماحول سے نکالنا پڑے گا. آج دنیا ہمارے
دلوں کے اندر تک بس چکی ہے. دنیا کو ہمارے دلوں کے اندر سے نکالنے کے لیے پہلے ہمیں دنیا سے نکلنا پڑے گا, دنیاوی ماحول سے نکلنا پڑے گا اور دینی ماحول میں آنا پڑے گا, اس لیے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. ایک برف کو اگر آپ باہر ماحول کے باہر رکھ دو گے, اس کا بچنا تو دور, بڑھنا تو دور, بچنا مشکل ہو جائے گا, وہ پگھل کر پانی ہو جائے گا. اور اگر اس کو برف کے ماحول میں رکھو گے, بچے گا بھی بڑھے گا بھی. ایمان جب ایمانی ماحول میں رہے گا, بچے گا بھی بڑھے گا بھی. اور اگر ایمانی ماحول سے نکل جائے گا, دنیا کے ماحول میں جائے گا, تو بڑھنا تو دور کی بات, بچنا تو اس کا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سب ارادہ کریں انشاءاللہ, اپنے آپ کو دین کے لیے لگائیں گے, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے فکریں کریں گے. جیسے ہم دنیا کے چند گھروں کے فلیٹ کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں, آخرت کی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت, بلکہ ہزاروں گنا بڑی جنت, اس ادنا درجے کی جنت ملے گی, 10 گنا بڑی جنت, سب سے اخیر میں جو جنت مل جائے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اور کھربوں سال کی جنت کو بنانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس کی نسبت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے, تو آخرت میں وہ ہوگا جو تیری چاہت ہے. اگر تم نے دنیا میں اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کیا, تو دنیا میں بھی ہونا تو وہی ہے جو میری چاہت ہے, لیکن پھر آخرت میں وہ بھی ہوگا جو تیری چاہت ہے. تو دنیا چاہتوں کو اور خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. پوری دنیا کا اگر بادشاہ بھی بن جائے, سب سے امیر ترین آدمی بن جائے دنیا کا, تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی خواہش ہو اس کی کہ بھائی میں نہیں بنوں, پوری ہو سکتی ہے. میں بیمار نہیں ہوں, یہ بیسک چیزیں, زندگی, صحت, تندرستی, چین, سکون, عافیت, یہ سب بیسک چیزیں ہیں, نیسیسٹیز ہے زندگی کی, جس کو ہم زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں. یہ خواہشیں, چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں. اگر پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے, تو اس کی کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی اس دنیا میں مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ ایسی نعمتیں دیں گے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا خیال تک گزرا. کہا کہ دنیا جنت کی ایک نعمت کو پوری دنیا کے لوگ مل کر اور پوری دنیا کا دماغ لگا کر جنت کی ایک نعمت کی کیفیت کو نہیں سن سکتے کہ وہ کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے, یہ دنیا کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے صرف بیان کیا. فرمایا کہ پوری دنیا کا سونا, چاندی اور ہیرے جواہرات مل کر جنت کی عورت کے دوپٹے کو نہیں خرید سکتے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خواہشات پوری کریں گے. کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی, کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی بیماری نہیں ہوگی, کبھی فضلہ نہیں نکلے گا, کبھی پسینہ نہیں آئے گا. جو چاہو گے مل جائے گا, دل میں خواہش ہوگی اور پوری ہو جائے گی. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے اب اور کیا چاہیے. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا, اب کچھ نہیں چاہیے. یہ انتہا ہے کہ اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے, بندہ کہے گا کچھ نہیں چاہیے. یہ خواہشات کی پوری ہونے کی انتہا ہے. یہ کہا کیا خواہش ہے, کوئی خواہش باقی نہیں. پھر علماء سے پوچھیں گے وہاں کہ اللہ سے اب کیا مانگے. علماء بتائیں گے کہ اللہ سے اللہ کا دیدار مانگے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو جنتی جو ہے جنت کی ساری نعمتوں کو. یہ اصل زندگی ہے. کہاں ان دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے چند چھوڑ جانے والی چیزوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ارادہ کرو کہ آخرت کو بنانے کی محنت پہ لگے, اپنی زندگی کے, اپنے ذہن کے رخ کو موڑیں گے, اپنی ترجیحات کو بدلیں گے. دنیا نہیں بنانی, آخرت بنانی ہے. دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ذمہ لے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ضروریات پوری کرتے رہیں گے.
کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت بنانے کی توفیق نصیب. آمین.